रफाना लका जिक्रक, रफाना लका जिक्रक का मैना क्या है? मेरे प्यारे पैगंबर, आज के बाद जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा भी जिक्र होगा। आजान में मेरा जिक्र, साथ तेरा जिक्र, तकबीर में मेरा जिक्र, साथ तेरा जिक्र, नमाज में मेरा जिक्र, साथ तेरा जिक्र, जनाजे में मेरा जिक्र, साथ तेरा जिक्र, कब्र के सवाल जवाब में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र। रफाना लका जिक्रक, हमने आपके जिक्र को, आपके मकाम को, आपके शान को, आपके दर्जे को बुलंद कर दिया, आला कर दिया, ऊंचा कर दिया। ये कायनात का सबसे बड़ा है। तू भी बड़ा मानता है, मैं भी बड़ा मानता हूं। आ चल, आज खुद नबी पाक से फैसला करवा लेते हैं। तेरे और मेरे दरमियान जो इख्तिलाफ है, नबी पाक इसके बारे में क्या फैसला करते? दुनिया के मामलात में बड़ों से फैसला करवाते रहते। या कह मैं बड़ा नहीं मानता, या कह बड़ा तो मानता हूं, मुनसिफ नहीं मानता। कह, पता है जिसने बड़ा माना और मुनसिफ नहीं माना, इशारा कर रहा हूं, पता नहीं आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे, तफसील का वक्त नहीं है, इशारा कर रहा हूं। जिसने बड़ा माना, बज़ाहिर कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जबान से कलमे का इकरार किया, बज़ाहिर कलमा पढ़ा, आपको बड़ा माना लेकिन मुनसिफ नहीं माना। उसने जो मुनसिफ न माना, ऊपर से अल्लाह ने फरमाया फला वरब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। जिसने कहा था चल यार नबी पाक ने फैसला तो कर दिया है, जरा हजरत उमर से भी तस्दीक जाके करवा लेते हैं। बड़ा माना, मुनसिफ नहीं माना, हजरत उमर के पास चला गया। कुरान ने कहा फला वरब्बिक, मेरे पैगंबर तेरे रब की कसम है, ला युमिनूना, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका, यहां तक कि तुझे हाकिम, फैसल, सालिस, जज मान ले, फीमा शजरा बैनहुम, उन मामलात में जो मामलात इनके दरमियान मुतनाज़े बन जाएं, जिनमें झगड़ा हो जाए, जब तक आपको फैसल न माने उस वक्त तक ये लोग मोमिन नहीं हो सकते। जिसने बड़ा माना और फैसल न माना, मुनसिफ न माना, अल्लाह ने आसमान से ऐलान किया कि ये मोमिन, बड़ा भी मानना पड़ेगा और मुनसिफ भी। और फिर दुनिया के मामलात में जिसको तुम बड़ा मानते हो, चौधरी, सिरदार, सालिस, हो सकता है डंडी मारे, इंसान जो हुआ, हो सकता है वो चौधरी डंडी मार दे, अपनों की रियायत कर दे, ये एहतिमाल है। लेकिन जिसको हम बड़ा मान के मुनसिफ मानने लगे हैं, तू भी और मैं भी, जिसको बड़ा मान के आज हम मुनसिफ मानने लगे हैं, खुदा की कसम उसका इंसाफ अगर पूरी दुनिया के जालिमों पर भी तकसीम किया जाए तो वो भी आदिल बन जाए। इस लड़की के हाथ काट दो, चोरी साबित हो गई है। लड़की की बरादरी ने मशवरा किया, अगर हमारी बरादरी की लड़की के हाथ कट गए तो पूरी बरादरी की नाक कट जाएगी, सफारी ढूंढो और रहमत कायनात से दरखास्त करो कि माफी दे दें, इसके हाथ नहीं कटने चाहिए। यह लड़की जिसका नाम फातिमा है, इसके हाथ नहीं कटने चाहिए। सफारशी बनाया किसको? आपके मुंह बोले बेटे हजरत जैद, उनका बेटा उसामा, नबी पाक को उसामा से बड़ा प्यार है, उसको सफारशी बना के नबी पाक की खिदमत में ले आए। उसने जब सफारिश की तो आपने फरमाया उसामा अल्लाह की हुदूद में सफारिश,
تمہیں جرت کس طرح ہوئی؟ حدود اللہ میں سفارش تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی تھیں کہ ان کے بڑے لوگ جرم کرتے تو انہیں جیل سے نکال کے جدے پہنچا دیتے. سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے بڑے جرم کرتے تو انہیں جیل سے نکال کے جدے پہنچا دیتے، اور اس قوم کا غریب بیچارہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتا تو اس کو جیل میں ٹھوس دیتے. بے تو قانون دی خلاف ورزی کیتی ہے، تو دفعہ 144 روڑیا، تو 6 گھنٹے عدالت کے باہر کھڑا رہ، تیری ضمانت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ قانون اجازت نہیں دیتا. غریبوں کے لیے قانون اجازت نہیں دیتا، اور امیروں کے لیے قانون کوئی نہیں ہے، ہی کوئی نہ ہے، ہی کوئی نہ. الطاف حسین پر جتنے مقدمات تھے حکومت نے واپس لے لی. قتل کے تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی تھی. ان کے بڑے لوگ جرم کرتے تو انہیں چھوڑ دیتے تھے، اور ان کے کمزور اور غریب لوگ جرم کرتے تو ان کو سزائیں دیتے تھے. تو حدود اللہ میں سفارش کرتا ہے کہ یہ فاطمہ نامی لڑکی اس برادری کی، اس کے ہاتھ کٹ گئے تو ناک کٹ جائے گی. آپ نے فرمایا لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد، حسنین کی ماں فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ فاطمہ کہ جب رحمت کائنات کے گھر آتی ہے تو نبی پاک استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، چادر بچھاتے ہیں، بیٹی کے ماتھے کو چوم لیتے ہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی، جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا، جس نے مجھے دکھایا اس نے اللہ کو دکھایا. فرمایا وہ فاطمہ جس کے استقبال کے لیے کائنات کا آقا اٹھ کھڑا ہوتا ہے. لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تو اس قبیلے کی فاطمہ نامی عورت ہے. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا. دنیا کے منصف تو بے انصافی کر سکتے ہیں، لیکن جن کو آج آپ نے، میں نے اور سب نے منصف مانا ہے، اس شخصیت سے بے انصافی کا تصور نہیں ہو سکتا. ظلم نہیں کرتا. ایک یہودی آیا، اس نے رقم کا تقاضا کرنا تھا. کس طرح تقاضا کرتا ہے؟ گلے میں چادر ڈال دیتا ہے نبی پاک کے اور یوں کھینچ لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہیں. حضرت عمر کا ہاتھ تلوار کے دستے پہ پہنچتا ہے کہ اس کی گردن قلم کر دوں، جو رحمت کائنات سے بدتمیزی کر رہا ہے. رقم کا تقاضا کرتا تھا، ادھار قرض. تو نبی پاک نے جب حضرت عمر کے تیور دیکھے تو آپ نے فرمایا عمر نہیں، اس کو حق پہنچتا ہے، اس کی رقم میں نے دینی ہے، اس کو تقاضا کرنے کا حق پہنچتا ہے. منصف ایسا، عادل ایسا اور بڑا ایسا. آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، نہ مولانا اشرف علی تھانوی کی مانے، نہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی مانے. اگر میں یہ کہوں کہ مولانا حسین علی ماں بھچروی رحمت اللہ علیہ کی مانو، میرے شیخ مولانا غلام اللہ خان کی مانو، میرے پیر و مرشد حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی مانو، میرے حدیث کے استاد مولانا قاضی شمس الدین کی مانو، میرے والد کی مانو، میرے پیر کی مانو، میرے مرشد کی مانو، میرے بزرگ کی مانو. اگر میں آج یہاں دعوت دوں
تو کل بریلوی جلسہ کر کے کہیں گے احمد رضا خان کی مانو، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ احمد رضا خان کی مانو، ہمارے بڑے کی مانو۔ دوسرا اٹھے گا وہ کہے گا ہمارے بڑے کی مانو، تیسرا کہے گا میرا بڑا جو ہے وہ کوئی گھٹ ہے، میرے بڑے کی مانو۔ آج میں اس معتبر سٹیج سے کہتا ہوں، نہ بریلویوں کے بڑے کی مانو، نہ دیوبندیوں کے بڑوں کی مانو، نہ اہل حدیثوں کے بڑوں کی مانو، نہ شیعوں کے بڑوں کی مانو، آج اس بڑے کی مانو جس کو رب نے بڑا قرار دیا۔ آج ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں یسلموا تسلیما، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ کس کس مسئلے کا فیصلہ کروائیں؟ علم غیب کا، حاضر ناظر کا، نور بشر کا، پکارے سننے کا، مشکل کشا ہونے کا۔ اور میرے مہربان، تو نبی پاک کو حاضر ناظر مان کے، تو نبی پاک کو حاضر ناظر مان کے ان کو مجھ سے ماننے کے لیے تیار نہیں، اور میں نبی پاک کو حاضر ناظر نہیں مانتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں رچا ہوا ہے، وہ موجود ہے، میں پھر ان کو مجھ سے مان رہا ہوں۔ تجھے تو بدرجہ اولا ان کو مجھ سے ماننا چاہیے، تو نعتیں پڑھتا ہے، دم بدم پڑھو درود کے حضرت بھی ہیں، تو نے موجود مانتا ہے، تو کہتا ہے ہماری مجلس میں آئیں، ہماری محفل میں آئیں۔ اگر میں اپنے بڑوں کی طرف بلاؤں تو یہ فرقہ واریت کی دعوت ہوگی، اپنے فرقے کی بات کرتا ہے، کل بریلوی اٹھیں گے وہ اپنے فرقے کی بات کریں گے، پرسوں شیعہ اٹھیں گے وہ اپنے فرقے کی بات کریں گے۔ اگر میں اپنے بزرگوں کی طرف بلاؤں تو یہ فرقہ واریت کی دعوت ہوگی، نہیں، میں اپنے بزرگوں کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، میں بلا رہا ہوں اللہ کے قرآن کی طرف، محمد عربی کے فرمان کی طرف صلی اللہ۔ کون کون سا مسئلہ پیش کریں؟ چل یار سارے مسئلے میری پیچھے چھڈ دے، اے جڑا پرسوں جلوس کڈے سب تو پہلے ہی وہ پیش کر چھڈ دے، ٹھیک ہے کہ کوئی نہ؟ چپ کر جاؤ تو جہاز آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چل یار علم غیب کا مسئلہ ہے، حاضر ناظر کا مسئلہ ہے، نور بشر کا مسئلہ ہے، مشکل کشا ہونے کا مسئلہ ہے، نظر و نیاز کا مسئلہ ہے، 11ویں شریف کا مسئلہ ہے۔ چھوڑ یار ایک دفعہ سارے مسئلے۔ یہ جو 2 دن پہلے تو نے میلاد النبی کا جلوس نکالا، بازار سجائے، اسے دین کا حصہ سمجھا، نہ نکالنے والوں کو شیطان کہا، فتویٰ لگایا، منکر کہا، گستاخ کہا، سب سے پہلے یہی مسئلہ نبی پاک کی عدالت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اگر نبی پاک کی زندگی سے 63 سالہ زندگی، 40 سال قبل از نبوت، 23 سال بعد از نبوت، اس 63 سالہ زندگی سے اگر نبی پاک نے اپنی ولادت کا دن منایا ہو، جلوس نکالا ہو، جشن کا نام دیا ہو، اس کو عید قرار دیا ہو، نبی پاک سے جا کے پوچھ لیتے ہیں، اگر اس کا ثبوت نبی پاک سے مل جاتا ہے، اور اگلا 12 ربیع الاول تو بڑی دور کی بات ہے، تو صبح ثبوت پیش کر، پرسوں جامعہ رحمانیہ سے میں جلوس نکالتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اسلام بتا اللہ بندے عالمی، ثبوت چاہیے۔ اللہ بندے عالمی، اسے چھوڑ
بشریت مانتا نہیں، ولادت مانتا ہے. بشریت مانتا نہیں، ولادت مانتا ہے. یہاں بزرگ جو موجود ہیں، پہلے 12 وفات ہوتی تھی. میں اس وقت سکول میں پرائمری میں پڑھتا تھا، آج تک مجھے یاد ہے ایک کھمبے پہ میں نے بھی اشتہار لگا ہوا دیکھا تھا، 12 وفات. 12 وفات ہوتی تھی. اس وقت مواحدوں نے کہا، مواحدین نے کہا، اوے وفات مندے نہیں، دن مناتے ہو، پہلے وفات مانو. تم وہاں سے پسپا ہوئے اور تم نے 12 وفات کو بدل کے عید میلاد النبی، پھر جشن عید میلاد النبی. تم 12 وفات کا عنوان تم نے چھوڑا اور عید میلاد النبی کا عنوان تم نے اپنایا. ہم کہتے ہیں، اس وقت ہم کہتے تھے وفات مانتے نہیں ہو، مناتے ہو 12 وفات، وفات مانتے نہیں ہو. اور جب تم نے عید میلاد النبی کا نام دیا تو آج ہم کہتے ہیں بشریت مانتے نہیں ہو. ولادت مانتے ہو. ولادت کیا ہے؟ ماں کے پیٹ سے باہر آنا. ماں کے پیٹ سے باہر آنا. جو پیدا ہوتا ہے اس کی ماں ہوتی ہے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے. ولادت ہوئی، تخلیق نہیں، ولادت. تو نبی پاک کی والدہ محترمہ ہیں، آپ کے والد محترم ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کا نانا ہے، نانی ہے، چچا ہے، پھوپھیاں ہیں، داماد ہیں، سسر ہیں، بیویاں ہیں. سب کچھ ہے کہ کوئی نہ؟ اور نوریوں کا یہ سب کچھ ہو نہیں ہوتا. ایک بات میں کہا کرتا ہوں، میرے پرانے سننے والے تو ظاہر بات ہے ساڈے تے وہی تے آندھی کو نہیں، بس نمی نمی گلاں کری. قرآن ہے اللہ کا، وہی سنانا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ اگر رہ آئے ہیں تو شاید ان کے پلے کوئی بات پڑ جائے. میں کہا کرتا ہوں، اگر عیسائیوں کو دھوکہ لگ جائے کہ عیسیٰ نور من نور اللہ ہے تے گل غلط، پر کچھ ڈھک دیے. ہے تے عقیدہ غلط پر کچھ سجتا ہے، ڈھکدا سج جاتا ہے. کس طرح؟ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، نور کا باپ کوئی نہیں، عیسیٰ کا دادا کوئی نہیں، نور کا دادا کوئی نہیں، عیسیٰ کا چچا کوئی نہیں، نور کا چچا کوئی نہیں، عیسیٰ کی بیوی کوئی نہیں، نور کی بیوی کوئی نہیں، عیسیٰ کی اولاد کوئی نہیں، نور کی اولاد کوئی نہیں، عیسیٰ کا داماد کوئی نہیں، نور کا داماد کوئی نہیں، عیسیٰ کا سسر کوئی نہیں، نور کا سسر کوئی نہیں، عیسیٰ کی پھوپھی کوئی نہیں، نور کی پھوپھی کوئی نہیں. عیسائیاں نو لگ جائے دھوکھا، اے تے گل سجدی ہے. اوے کلمہ پڑھن والےو، تہن دھکا کتھوں لگا؟ تمہیں دھکا کہاں سے لگ گیا؟ اس کے اوپر جاؤ، عبداللہ بشر، آمنہ بشر، عبد المطلب بشر. اس کے نیچے آؤ، ابو طالب چچا بشر، ابو لہب بشر، امیر حمزہ بشر، عباس بشر، زبیر بشر، آپ کی پھوپھی صفیہ بشر. اور نیچے آئیے، اور نیچے آئیے، آپ کے بیٹے طیب طاہر ابراہیم قاسم بشر، آپ کی بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ بشر. اور نیچے جائیے، آپ کے داماد علی، عثمان، ابو العاص بشر. اوپر جائیے، آپ کے سسر ابو بکر، عمر، ابو سفیان بشر. آپ کی بیوی عائشہ، حفصہ، زینب، میمونہ، سودا بشر. آپ کے نواسے حسنین کریمین بشر، زینب بشر.
उम्मे कुलसूम बशर, और जिसके ऊपर भी बशरियत हो, जिसके नीचे भी बशरियत हो, जिसके दाएं भी बशरियत हो, जिसके बाएं भी बशरियत हो, जिसके आगे भी बशरियत हो, जिसके पीछे भी बशरियत हो, जो चारों तरफ से बशरियत में घिरा हुआ हो, वो खुद भी मकाम बशरियत से बाहर नहीं निकल सकता। वो खुद भी क्या होगा? हाले ललकार का वक्त नहीं आया, ठहर दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मसला दसो भाई सारे लोग, तुसी सच्ची सच्ची गल करनी जी, सीधा सीधा मसला दसना जी। आप अभी अभी घर जाएं, जब जाएंगे जलसा खत्म हो गया आप जाके वो कोठे पे अपनी चुबारे पे सो गए या कमरे में सो गए, रात को अचानक आपकी चारपाई के करीब एक जिननी आ गई। आए कि ना आए, हुण चुप ने, डर भी है। आपकी चारपाई के करीब एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में जिननी आ जाए, हुण आए कि ना आए? बड़ी हसीना जमीला लड़की, सरक बरक लिबास पहना हुआ, जेवरात से लदी हुई आ गई। कहने लगी मैं जिननी हां, मैं तेरे नाल प्यार है, उठ ते मैं तेरे नाल निकाह करना चाहनी हां, जामिया रहमानिया टुर जा, मौलाना जान मोहम्मद अजीज नूं बुला के लाया, मेरा निकाह पढ़ा। वो भागा भागा बेचारा यहां पहुंचा, कहने लगा जी मौलाना आइए, एक जिन्नी है, बड़ी खूबसूरत शक्ल में है, जेवरात से लदी पदी है, निकाह मेरे साथ करना चाहती है, निकाह पढ़ाना है। मौलाना जान मोहम्मद आगे उसको कहते हैं, ओए पागल, इंसान का निकाह जिन्नी से नहीं होता। वो कहता है जी क्यों नहीं होता? तो मौलाना उसको कहते हैं निकाह में मियां बीवी की जिन्स का एक होना शर्त है। मियां बीवी दोनों की जिन्स क्या हो? बोलो, या दोनों जिन या दोनों इंसान। औरत हो जिन्नी, मर्द हो इंसान, निकाह नहीं हो सकता, नहीं हो